30واں پارہ ہے سورۃ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ انسانیت ایک دھوکے میں ہے۔ انسان کا خیال یہ ہے کہ میں زیادہ مال، زیادہ افراد جمع کر کے اس پر فخر کر لوں، یہ میری زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انسانی زندگی کا مطلوب اور مقصود وہ ایمان اعمال صالحہ میں لگنا ہے، اور ایمان اعمال صالحہ میں خود لگنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو وصیت کر لینا، اور اس میں آنے والے حالات اور مصائب پر صبر کا مظاہرہ کر لینا، صبر کی تاکید کرتے رہنا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اس میں تباہی اور بربادی پورے معاشرے کو ہو سکتی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے برائی بیان کر لینا، منہ پہ تانا دینا، یا مال کی محبت میں بندہ اتنا لگا ہوا ہو کہ صبح شام گنتا رہتا ہو، شمار کرتا رہتا ہو۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا جنہوں نے کعبہ کو گرانے کا سوچا اور اس کے لیے آگے بڑھے، جو بادشاہ اپنی بادشاہت کے تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ جل شانہ نے اس کو مٹا دیا، اور اس امت کو یہ واقعہ بیان کر کے پیغام دیا کہ کبھی شہنشاہیت کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے اور وہ سب کچھ پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے بیت اللہ کی عظمت اور بیت اللہ کے جو مجاور ان کی عظمت قریش کی عام معاشرے کے دلوں کے اندر ڈال دی، لیکن قریش اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے تکبر میں آگے اور انہوں نے قومیت کا راستہ اپنا کے قوم پرستی پر آگے اللہ پاک نے اس حوالے سے اس کی رد فرما دی کہ اصل قومیت نہیں ہے، قوم کوئی بھی ہو، اصل اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ جس نسل اور جس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہوگا وہ اللہ کی عبادت میں کمال دکھائے گا، اللہ اس کو عزت نصیب فرمائیں گے، اللہ امن نصیب فرمائیں گے، اللہ بھوک کو ختم فرما دیں گے، معیشت کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے معاشرے کے اندر ان دینداروں کا جو صرف نمازوں پر اکتفا کرتے رہتے ہیں اور نماز میں بھی اخلاص نہیں، ریا کے واسطے پڑھتے ہیں اور صرف نماز پر تو زور دیتے ہیں لیکن معاشرے کے لوگوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ عام لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے بعض اوقات مطالبہ کیا جاتا ہے، باوجود استعمال کرنے سے وہ ضائع بھی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی یہ نہیں دیتا، لوگوں کو روکتا رہتا ہے۔ آج کی صورت میں جو لوگ دین اسلام کے مد مقابل منصوبے بنانے والے ہوتے ہیں، پیغمبر کے مقابلے میں آنے والے، پیغمبر کے نام و نشان کو مٹانے والے، پیغمبر کے دین کو مٹانے والے سوچتے رہتے ہیں اس جیسے منصوبے۔ اللہ بیان فرماتے اللہ پیغمبر کو اور پیغمبر کے دین کو ہمیشہ چمکا کے رکھیں گے، مد مقابل آنے والوں کو اللہ تباہ و برباد کر کے بے نام و نشان بنا دیں گے۔ اس لیے دنیا والے کبھی بھی اس بات پہ، خاص طور پر ایمان والے، اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوں ہمارے پاس تو جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ وہ جو ٹیکنالوجی والے ذہن رکھتے ہیں ان کے ذہن کے اندر جو قدرت اور طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے تو وہی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان کی ساری ٹیکنالوجی اللہ کے امر کے محتاج۔ اللہ نہ چلانا چاہے تو کوئی نہیں چلا سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اللہ جل شانہ نے اولاد عطا فرما دی، لیکن نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی، اور جو مؤنث اولاد تھی اللہ پاک نے ان کو اولاد بھی عطا فرما دی۔ اب جو نرینہ اولاد تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان اولاد کی دنیا سے پردہ فرمانے کی وجہ سے کفار مشرکین مکہ نے ایک عام بات یہ کہہ دی کہ جس طرح اس کی اولاد ختم ہو گئی، بس اس کے بھی چند دن ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، یہ بے نام و نشان ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ پر یہ سورت نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے عطا کیا آپ کو ایک بہت بڑا خیر، اس لیے جو بڑا خیر ہم نے عطا کیا ہوا ہے اس خیر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن شکر کیسے ادا کریں؟ اس کے لیے اللہ پاک نے طریقہ بتایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس یہ دو باتیں ہیں، یہ اصول ہے کامیابی کے، جیسے ماقبل 4 اصول کامیابی کے بیان کیے گئے، ایمان، عمل صالح، حق کی تاکید اور صبر کی تاکید کرتے رہنا۔ سورہ عصر میں بات گزر گئی کہ جن بندوں کو اللہ نے ان 4 باتوں سے نوازا وہ کامیابی کے اعلیٰ درجے پر فائز، اور جو ان 4 باتوں سے محروم ہیں اللہ فرماتے ہیں لفی خسر، وہ نقصان اور تاوان اور خسارے میں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرما چکے کہ آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا، جو آپ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا، آپ کی عظمتیں باقی رہیں گی، آپ کا ذکر خیر باقی رہے گا، اور ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اس صورت میں اس بات کا بیان کیا جا رہا ہے، پہلی بات انا اعطیناک الکوثر۔ عام طور پر ہمارے لوگ تلفظ میں انا اعطیناک الکوثر، اب اعطینا یہ اس کو اب یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر ہے، کہیں پر الف ہوگا کہیں پر کھڑا زبر ہوگا، تو اعطینا اس کو کھینچنا ہے نون کو، اس نون کھینچنے سے ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے عطا کیا آپ کو، لیکن بغیر کھینچ کے پڑھیں گے اعطیناک الکوثر، ان سب عورتوں نے آپ کو خیر کثیر دیا، تو معنی ہی بدل جاتا ہے۔ بہرحال قرآن کے اپنے ایک تلفظ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بیان کیا کہ آپ کو خیر کثیر ہم نے عطا کیا، تو وہ جو خیر کثیر ہے وہ ہے کیا؟ اس میں مختلف مادی چیزیں بھی ہو سکتی ہے، روحانی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو خیر کثیر اللہ نے عطا فرمایا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا وہ کلام جس کے ذریعے بندہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس میں ہر قسم کے فتوحات کے تذکرے ہیں، انسانی زندگی کی کامیابی دنیا میں ہو یا آخرت میں، اور ہر قسم کی ناکامی سے بچنے کے لیے قرآن کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا تو قرآن ہی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک موقع پہ بیان فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے نبی آج یہ کافر اور مشرک آپ کو آپ کے آبائی وطن اور علاقے سے نکالنے پر یہ تہیّؤ کر چکے ہیں
اور یہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو بے نام و نشان بنانے کے لیے، لیکن ابھی آپ ہجرت کر لے اور مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ نکلے، لیکن جس ذات نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہوا اس ذات کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، اللہ آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ اب اللہ نے یہاں اپنی صفت جو بیان فرما دی کہ وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو اتارا وہی ذات آپ کو واپس لے آئیں گے، اور صرف لائیں گے نہیں، ایک شاندار فتح کے ساتھ واپس لے کر آئیں گے۔ تو گوئے کہ قرآن یہ فتوحات کا ذریعہ ہے، جتنی یہ امت قرآن کے ساتھ جڑے گی تو دنیا والے ان کے قدموں میں آ پڑیں گے، اور جب یہ امت قرآن سے کٹ گئی اور لوگ قرآن کے ساتھ تعلق چھوڑ بیٹھے، قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کر لینا، تو تب یہ امت یہ پستی میں گر جائے گی۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، کہ اللہ جل شانہ اسی کتاب کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو بلند درجے عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اس قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پست اور ذلیل کرا دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری پستی کی وجہ کیا، ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے، بہت ساری باتوں کی طرف ہم دیتے ہیں، فلاں نے ہمیں ذلیل بنایا، اس نے ہمیں ذلیل بنا دیا، اس نے ہمیں یہ بنایا۔ اللہ کے ہم قرآن کے ساتھ تعلق چھوڑ چکے، اس سے ہم ذلیل ہو گئے۔ بس صاف ستھری باتیں۔ اس امت کی رہبری رہنمائی کے لیے جس شخصیت کو معیار بنا کے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اب وہی ذات ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن اس طرف ہمارا دھیان تک نہیں جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو خیر کثیر ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علوم اور معارف دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کو بلایا گیا اور معراج کے موقع پہ آپ کو وہ مقام عطا کیا گیا، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمت ہے اور یہ خیر کثیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام وسیلہ بھی عطا کیا جائے گا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم امت کو بتا چکے، اور فرمایا کہ میرے اللہ پاک سے مقام وسیلہ مانگ لیا کرو، جب مؤذن آذان کہہ دے تو مؤذن کے آذان کا جواب دے دو، جو مؤذن کہے وہی کہہ دیا کرو، اس کے بعد درود شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مقام مانگ لو۔ اس سے ہم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اعزاز دیا جائے گا قیامت کے دن، انا سید ولد آدم، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، ولا فخر، میں فخر نہیں کر رہا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو تابعداری کرنے والے ہوں گے وہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہوں گے، اور اس امت کی 70,000 بندوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جب یہ سمجھ گئے، کھڑے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا مانگے، اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے، تو فرمایا آپ ان میں سے ہو چکے۔ کیا نام ہے صاحب کا؟ عکاشہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عکاشہ سبقت لے گیا۔ بس تو یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ کے انعامات اور احسانات، تو جس اللہ نے آپ کو اس خیر کثیر سے نوازا ہے وہ کیسے آپ کو بے نام و نشان چھوڑ سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نہر کے بارے فرمایا جس کو نہر کوثر یا حوض کوثر جس کو کہا جاتا ہے، اس نہر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے، اور اس کے پاس آب خورے رکھے گی، اور کتنے آب خورے؟ آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی پانی اپنی امت کو پلائیں، اور جو بھی اس میں سے ایک مرتبہ پانی پیے
تو پھر آگے جتنے بھی قیامت کے دن کے احوال کے حوالے سے لوگ پیاسے ہوں گے، ان کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے کوثر سے مراد ایک وہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر سے نوازا، حوض کوثر میں آپ کو عطا کیا۔ اب جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی مہربانی کر دی کہ خیر کثیر سے نوازا، تو اے میرے محبوب نبی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بھی نعمت کی قدردانی کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ معمولی نعمت کی بھی قدردانی کرتے رہتے تھے، کبھی کسی نعمت کو یہ نہیں فرمایا کہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں، نعمت کی تحقیر یا نعمت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ خود بیان فرماتے ہیں اگر آپ نے اس کامیابی کے راستے پہ چلنا ہے اور اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیں۔ اب جب اللہ جل شان اپنے محبوب نبی کو بیان فرما رہے ہیں تو اس امت کی کامیابی تو نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا بات کی جاتی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میرا دل صاف ہے۔ اب بھائی یہ کس طرح دل صاف ہے؟ اب بندہ اپنی گھر والے سے کہہ سکتا ہے میں تو آپ کے لیے کپڑے نہیں لاتا کہ میرا دل صاف ہے، میں آپ کے لیے جوتے نہیں خریدتا لیکن میرا دل صاف ہے، میں آپ کے لیے برگر نہیں لاتا لیکن میرا دل صاف ہے۔ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کے حق میں اتنی کمی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں بیان کر کہ نماز وہ عمل ہے کہ بندہ گوئے کہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور نماز ہی کے ذریعے جوڑتا ہے۔ اسے فرمایا جب بندہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے گوئے کہ یہ اللہ کے قدم میں پڑا رہتا ہے۔ اس سے اللہ کے ہاں اللہ بندے کے جو سب سے زیادہ کسی عمل کو پسند کرتے ہیں وہ بندے کا رب کے سامنے سجدے میں پڑا رہنا، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن سجدے کے اوقات دیکھنی چاہیے، کس وقت سجدہ جائز ہے، کس وقت سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے جو بیان فرمایا کہ یہ مومن کا معراج ہے، کہ نماز کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، یہ دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میں اپنی ذات کے اعتبار سے بات کہہ سکتا ہوں، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی ساری باتیں مجھے نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ ایک بندہ کوئی چیز بھول گیا تھا اور یاد نہیں آ رہی تو کسی عالم نے کہہ دیا بھائی نماز شروع کر لو، نماز پڑھو۔ جو ہی نماز شروع کر چکا تو وہ چیز یاد آ گئی۔ ہماری بھولی ہوئی چیز ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ حالانکہ نماز اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور صحابہ کی نمازیں ایسی کہ گھر میں سانپ اور چیخے اور سانپ کو مارا گیا اور نماز پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ بلکہ صحابہ کا مزاج تو یہ بدن میں تیر ہے اور تیر نکالنے والے تیر نکالنا چاہتے ہیں، فرماتے جب میں نماز پہ کھڑا ہو جاؤ تب یہ نکالو، اور تیر نکال چکے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ان کی نمازوں کی کیفیت۔ اور آج ہماری نماز کی کیفیت معمولی بات ہے، ہمارے توجہ ختم ہو جاتی کیونکہ ہم نے نماز پر محنت نہیں کی۔ وانحر، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی کہ آپ قربانی کیجئے۔ اس لیے قربانی واجب ہے، اللہ کی طرف سے امر ہے، اور یہ قربانی بھیڑ بکرا گائے بیل بھینس یہ چیزیں ہیں جن کی قربانی ہے۔ بہرحال قربانی سے مقصود اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بس اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا خون، لیکن اللہ تک جو پہنچنے والی چیز ہے وہ انسان کے دل کے جذبات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
قربانی کے دین، قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں محبوب چیز وہ کسی جانور کا خون بہانا ہے۔ جیسے نماز کے وقت میں بندہ کہہ دے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھا، میں کوئی 4 پیسے تقسیم کر لوں گا غریبوں کے اندر، کافی میں نہیں۔ جیسے نماز اپنا ایک عمل ہے اور اس کا اپنا وقت ہے، اس کا بدل نہیں ہے، جیسے قربانی ایک عمل ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ تو بندے کے اندر خون بہانے کا ایک غلط جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور جانور ختم ہو جائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ قربانی ہی انسان پر جب وہ اس مال کے معیار تک پہنچ جاتا ہے جب قربانی واجب ہو، کہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ بہرحال قربانی سے مقصود کیا ہے کہ انسان اپنی جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا بن جائے، اپنے جذبات کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر چکے تھے، اور جب جنگ بندی جس دن وہ تاریخ ختم ہونے والی ہے اور وہ پہلے سے پہنچ کے وہاں پہ اپنے لشکروں کو پہنچا کے اور ان کے علاقوں میں داخل ہو کر جو ہی وقت ختم آگے حملہ کر کے وہ بہت سارا علاقہ فتح کر چکے، پیچھے سے صحابی گھوڑے پر دوڑتے ہوئے تشریف لا رہے، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، عہد کو پورا کرو اور دھوکہ مت دو، یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے بھائی کون ہے؟ تو صاحب نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر لے تو جب تک کلم اعلان نہ کرے تو آپ ان پر حملہ نہ کر دے، بتا دے بھئی ہماری جنگ بندی کا وقت ختم ہو چکا، اب ہمیں اجازت ہے اور تمہیں بھی اختیار حاصل ہے، ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا علاقہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ سارا چھوڑ کے پیچھے واپس آ گئے، یہ صحابہ کا مزاج اطاعت کا جذبہ تھا۔ اس لیے اپنی خواہشات کو قربان کر لینا اصل مقصود قربانی سے یہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے سے بڑا جانور لے کر آئے لیکن ریا اور دکھلاوا مقصود ہو کہ ہم نے بڑا جانور ذبح کر لیا، نہ، یہ مقصود نہیں۔ پھر قربانی میں مقصود کیا ہے کہ جیسے آپ ہر سال پورا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، اس طرح معاشرے کا غریب فقیر مسکین بھی گوشت کھا لے۔ عام دنوں میں گوشت کھانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو قربانی کے دنوں کے گوشت کھانا ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر قربانی کے جانوں کو رشتہ دار کے ہاں بھی بھیج دیا جاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اپنے رشتوں کو نبھا کے رکھو۔ یہ اصل مقصود تو یہ ہے، اپنی خواہشات اور جذبات کی بنیاد پہ رشتوں کو مت کاٹے، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کر لیا کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری برابری کا نام نہیں، جو آپ کی خوشی میں آیا تو آپ گئے، نہیں، جس نے کاٹا اس کے ساتھ جوڑے، بس سلم قطع، یہ ہے بنیادی چیز۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب نبی آپ ان اصول میں لگ جائے، یقینی کامیابی آپ کی ہے، آپ کا یہ دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ لہذا جن لوگوں نے عاص بن وائل جیسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا اور ایسا ختم کیا کہ ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل سارے سرداران 70 بندے تو بدر کے میدان میں مارے گئے، اور پھر وہ ان میں سے بڑے بڑے وہ کنویں کے اندر ڈال دیے گئے، اور ایک ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کے فرمایا بتاؤ تو صحیح، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا ہم نے سچا پایا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ رب نے جو وعدہ کیا تو وہ تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا۔ اور عمر رضی اللہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کس سے خطاب کرے، وہ تو مردے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ آپ جواب دینے پر قادر ہے اور وہ جواب دینے پر قدرت نہیں رکھ رہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ صدق اللہ۔